درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. پوچھا گیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. درود پڑھنے والا یعنی آپ اور جس پر درود پڑھا جائے مدینے والے آقا، کہا دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. اللہ اکبر، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تو پوچھا گیا کہ تو پھر ہم تو درود پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہم سے تو تقریباً 1400 سال پہلے حضور آئے تھے، ہم حضور کے زمانے میں نہیں تھے. واصف علی واصف کھڑے ہو گئے، بولے تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. یہ نظریہ، یہ اعتقاد، یہ تیقن، یہ یقین کی سرحدیں تمہارا استقبال کرتی ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر راسخ ہے. تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقائی مرتبت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں ہدیہ درود شریف پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. اور محترم حاجی صاحب اگر کہے تو میں نعت کے 2 شعر پڑھ دوں، اس کے بعد جس کی طرف اشارہ تھا بڑھے. بس میرا انتخاب بھی، میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں، میرا گھر پرتاپ گڑھ ضلع میں کنڈا تحصیل ہے، مشہور جگہ ہے. اب یہ لوگ تو سیاسی اعتبار سے جانتے ہوں گے، کبھی ان کے قدم میرے علاقے میں آئیں گے تو ان کو اس علاقے کے بزرگوں کی بارگاہ میں بتاؤں گا کہ اس زمین کی جو اہمیت ہے وہ اللہ والوں کی وجہ سے. میں نعت کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. حضور کی کا کریکٹر، حضور کا کردار، اسلام اصل میں کیا ہے. آپ نو اور میوات کو بھول جائیں گے، آپ اختلافات کو بھول جائیں گے، انتشار کو بھول جائیں گے اگر آپ کے دل میں حضور کا کریکٹر، حضور کی ذات، حضور کی سیرت، حضور کا آئین، حضور کا آرٹیکل بیٹھ گیا. تو میں حضور کا کریکٹر پیش کرتا ہوں نعت کے 2-3 شعر میں. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. 3 گھنٹے اگر حضور کا اخلاق بیان کیا جائے اور پھر یہ شعر پڑھ دیا جائے تو یہ شعر ترازو کے پلے پر برابر رہے گا. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. سبحان اللہ. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے کے قائد، آپ کے ودھائک بھی حضور کی اس پاکیزہ اخلاق کریمانہ کی کرسیوں کو محسوس کر کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ بھی اس کا جواب دے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ. اللہ اس کا ثواب اس قبرستان کی روحوں کو دے جس قبرستان میں ان کی والدہ مخدومہ کی دفین عمل میں آئی ہے، اور دنیا کی سب سے عظیم قبرستان بقی شریف کے دامن میں رہنے والوں کا مبارک فیض عطا فرمائے، اور دنیا کی سب سے بڑی قبرستان نجف اشرف کے بابو السلام کا فیض عطا فرمائے. ذرا اگر ایک شعر باقی ہے، کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ تو پڑھ دو. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. اپنے کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. اپنے کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. اور آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. حضور کا ذکر اگر بیٹھ کے سنیں گے تو کھڑے ہونے والے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. میں گزارش کروں گا حاجی صاحب نے جس نام کی طرف اشارہ کیا ہے وہ نعت مصطفیٰ کے لیے چند اشعار کے لیے مائک پہ تشریف لائیں.